دے دوں کہ وادی سے دشمن آ رہا ہے، حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل مانیں گے۔ تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اس پر ابو لہب نے جو جملہ بولا، وہ جملہ اگر وہی جملہ کوئی عام سا بندہ ہمارے ماں باپ کو بول دے نا تو ہم اس کے ہاتھ توڑنے کے لیے بے قابو ہو جائیں، فوراً بے قابو ہو جائیں، غصے سے ہمارا چہرہ لال بھبھوکا ہو جائے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے ماں باپ کے بارے میں ایسا بولا۔ اس ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بولا کہ تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت نے سورہ لہب نازل فرمائی، سورہ لہب نازل فرمایا اللہ رب العزت نے، کہ سورہ لہب اللہ نے نازل فرمائی ابو لہب کا نام لے کر۔ سورت کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی صورت ہے جب ہم نماز میں سورت کو پڑھیں تو ہمارے کیفیت ہونی چاہیے، ایسی ہماری کیفیت بھی ہونی چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ کی روشنی یہی تو ہمیں سکھاتی ہے، نبی سے عشق کو دوبالا کرتی ہے، 4 گنا 10 گنا ہزاروں گنا بڑھاتی ہے سیرت مصطفیٰ پڑھنے سے۔ سیرت پڑھنے سے ہمیں نبی سے محبت مزید بڑھتی ہے اور دشمنوں سے دشمنی مزید بڑھتی ہے۔ کہ ابو لہب جو ہے، اس نے جب یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تم نے تو ہمارا دن خراب کر دیا، غارت کر دیا، اسٹارٹ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو گیا کہ اب آپ اعلانیہ تبلیغ کر دیجئے۔ آپ کوئی صفحہ پر چڑھ گئے، آپ نے آواز لگائی۔ اب جو آواز لگائی جاتی تھی نا، یا صباح یا صباح یا صباح کر کے جو آواز لگائی جاتی تھی، وہ خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبردار کروں کہ پہاڑی کے اس طرف سے گھڑ سوار لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہوگا تو تم میری تصدیق کرو گے؟ اب مکے کے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اور امین کہا ہی کرتے تھے، صادق اور امین۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم تو آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم تو بالکل آپ کو سچا کہیں گے کہ ہاں واقعی لشکر آ رہا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اگر تم کفر اور شرک میں مبتلا رہے تو میں اس سے آپ کو ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تمہارے ہاتھ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ کیا کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرما دی۔ ابو لہب کا جو اصلی نام تھا وہ تو عبدالعزیٰ تھا نا، اپنے حسن و جمال کا بڑا اس کو زوم تھا، چہرے کی کرختگی بھی بہت زیادہ تھی، اور چہرہ چونکہ لال انگارے کے جیسا تھا اس لیے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ اتنا اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس کو یہ فرمایا کہ ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے، اور یہ کہتے ہوئے اس ناہنجار نے ایک پتھر اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پھینک بھی دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب کی ایسی